لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے۔ ایک نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے۔ یہ کہ ہم نے حلف اٹھایا، میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے۔ کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو میں نے کہا اگر اسلام آباد میں لاہور ہائی کورٹ میں آپ کی جیلم یا لالا موسیٰ سے آپ کی جورسڈکشن سٹارٹ ہوتی ہے، صبح ایک رات پہلے آئی او چلتا ہے۔ ہمارے اگر یہ 10 2 3 5 6 کلومیٹر کے تھانوں سے بھی اگر ہمیں ریکارڈ نہ آئے اور ہم لوگوں کو جیلوں میں ڈالیں، میں نے ان پہ کاسٹ ڈالی اور انہوں نے کاسٹ پے کی، ان کو بھی اگر ہم ریلیف نہ دیں، ان کے لیے بھی ہم ڈیٹیں ڈال دیں، آج یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج کمنٹس فائل نہیں ہے، تو پھر اس کام کا ہمیں فائدہ نہیں ہے۔ معافی کریں گے تو میں، کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے، اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے، اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا۔ اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے، اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تم فلاں ہو، کیا تربیت ہے، کس چیمبروں میں تم، اس لیے میں کہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے موقع دیا تو میں اس طرح کی بات سمجھاؤں گا۔ ہمارا کام بڑا مشکل کام ہے، ہم نے ایز اے وکیل ہم ایک پارٹی کے ساتھ ہے، پارٹی کو ہم نے بیل کروانی ہے، ہم نے بیل کا سارا لا دیکھنا ہے، بری کروانا ہے، سزا کروانی ہے، کمپلیننٹ کی طرف سے ڈیتھ۔ اب ادھر جب ہم بیٹھتے ہیں ایز اے جج تو ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے۔ اب ڈیتھ سینٹینس ہے، اب یہ دیکھنا ہے بندے کو پھانسی لگانی ہے کہ بری کرنا ہے۔ اب ادھر بھی پڑھنا ہے، ادھر کئی دفعہ رات کو نیند نہیں آتی کہ یار غلط فیصلہ نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ بری نہ ہو جائے، بے گناہ بندہ سزا نہ ہو جائے، اور سزا یافتہ بندہ بری نہ ہو جائے۔ تو بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل کے اوپر اس چیز کا بوجھ ہوتا ہے اور مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ لوگ جب گھروں میں چلے جاتے ہیں تو ہم رات تک بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک اور بڑا ٹرینڈ تھا کہ یہ آپ یہاں سے پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یا کسی اس کی وجہ سے کوئی کسی کی گورنمنٹ اگر پنجاب میں ہے، کے پی میں ہے تو اسلام آباد کو انہوں نے وہاں پرچے دے دیے، کسی کے کراچی میں دے دیے، کسی نے بلوچستان میں دے دیے۔ یہ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو ان کے عہدے سے ہٹانے کے بعد ان کا تاریخی خطاب پھٹ پڑے اور کہا کہ خدا کا قہر نازل ہو جو غلط فیصلہ کرتے ہیں۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو جعلی ڈگری کے کیس میں نکال دیا گیا۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا کہ میں جب بھی اپنی نشست پر بیٹھتا تھا میں وضو کر کے بیٹھتا تھا۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ نیا ٹرینڈ تھا، لوگوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں لیٹسٹ میں نے ججمنٹس اس میں دی ہے کہ اس میں میں نے کہا کہ کوئی ملٹیپل ایف آئی آر، اور جس جگہ کی جورسڈکشن ہے وہاں پر ایف آئی آر ہوگی۔ دوسرے اسلام آباد کی وقوع کی ایف آئی آر نہ بلوچستان میں ہو سکتی ہے، نہ سندھ میں ہو سکتی ہے، نہ اور کسی صوبے میں ہو سکتی ہے، اور ایک وقوع کی ملٹیپل ایف آئی آر۔ اس میں نے بار سے بھی اسسٹنس دی، بار کے وائس چیئرمین کو، ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ، سپریم کورٹ بار کے، پاکستان بار کے سب لوگوں کو میں نے بلایا، میں نے ان سے پوچھا، ان سے اسسٹنس لی، اور ایسا فرسٹ ٹائم میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لا لے ڈاؤن کیا ہے میرے اپنی ججمنٹ میں۔ تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگ جو ریلیف کے لیے آئیں ان کو ریلیف ملے۔ کوشش یہ ہوتی ہے کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے، ہم حلف کے پاسدار ہیں، اور ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے کوئی سینئر وکیل ہے، کوئی جونیئر لائر ہے، کوئی پارٹی انفلوئنشل ہے، کوئی، کیونکہ ہم نے حلف اٹھایا ہے۔ میں قرآن پاک کی آیات پڑھ کے درود شریف پڑھ کے روز عدالت میں بیٹھتا ہوں، اور یہ ہوتا ہے کہ رات کو سکون سے نیند آئے۔ کوئی ایسا غلط بھی ہو سکتا ہے، اسی لیے انٹرا کورٹ اپیل ہے، اسی لیے ہمارے سپریم کورٹ میں اپیل ہے۔ غلطی بھی ہو سکتی ہے، اسی لیے اپیلیں رکھی گئی ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آگے ریویو ہوتا ہے سارا۔ لیکن جان بوجھ کے ڈیلیبریٹلی اگر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی جج غلط فیصلہ کرتا ہے تو اس پہ اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا ایک انصاف کا ہمیں منصب سنبھالا گیا ہے، اور انصاف اگر ہم کسی کو نہیں دے سکتے تو پھر اگر ہم اپنے حلف کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بددیانتی ہوگی۔ تو اس لیے ہم تو
کوئی اس پھٹے سے, آپ سب باہر والوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں کچہری میں میرا ایک پھٹا ہوتا تھا, اس سے ہم نے وکالت شروع کی, اسی سے بار کے عہدوں پہ آئے, اسی سے. اور یہ بھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ کسی عہدے کے لیے میں نے کبھی کوئی سفارش نہیں کروائی. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ پراسیکیوٹر ایڈوکیٹ جنرل بننے کے لیے, ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل بننے کے لیے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل بننے کے لیے میرے پاس سی وی لے کر آئے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی بندہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے, وہی میں آپ کو کہتا ہوں کہ میرا ایمان ہے کہ جب آپ کی نیت ٹھیک ہو, ایمانداری محنت سے آپ چلیں, اللہ تعالیٰ کا یہ ایک اصول ہے, اللہ کا تعالیٰ اور میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رستے خود کھولتا ہے. آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی. شروع میں بیٹھتے تھے سارا دن, وکیل کیس ہی نہیں آتا تھا, کہتے تھے یار کو کبھی کیس نہیں آئے گا. وکیلوں کو دیکھتے تھے اس طرح جاتے تھے, وہ کہتے تھے یار کبھی ہمارے پاس بھی ایف آئی آر ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جی, بیٹھے ایک دن ایف آئی آر آئی, پھر دوسری آئی, پھر تیسری کیسز آئے. یہ بار میں میرے جو ایسوسیٹ ہے 30-40 کیس پر ڈے میرے پاس ہوتے تھے. اور ایسوسیٹ بھی اتنے تھے کہ ان کے ساتھ ان کو میں کہتا تھا یار میرے ساتھ مت جاؤ, کہ لوگوں کو کئیوں کو جیلسی ہوتی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے مجھے اگر اس مقام پر پہنچایا ہے تو میرا ایمان ہے کہ اپنے حلف کے مطابق مجھے نہیں, ہر جج کو اپنے حلف کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے. اور لوگوں کو جو انصاف کی جس کرسی پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, عدل کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ جب اپنا انصافی کریں گے تو کیونکہ تمام عدالتوں سے سب سے بڑی عدالت اللہ کی عدالت ہے. اور میرا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ضرور ہوتا ہے. اور میں اس پہ کئی مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں کہ جس پہ دنیا کی عدالت نے انصاف نہیں کیا. اگر دنیا کی میں کسی بندے کو انصاف نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ضرور انصاف کیا ہے. فرائیڈے کو بیل لگی ہوئی تھی میرے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی ریکارڈ نہیں ہے. تھانے رمنے کا G10 میں کورٹ تھی, تھانے رمنے سے کیس تھا, ریکارڈ کے بغیر کر بھی نہیں سکتے بیل کے, پتہ نہیں کون سا سیکشن لگا ہے کون سا نہیں لگا ہے. تو میں نے کہا جی منڈے کو بلا لیں, اور ایس پی بھی آ جائے, ایس پی بھی آ جائے, اور SHO سب کو منڈے کو بلا. وہ سارے آ گئے. تو جیسے ہی میں نے کیس کال کیا وہ اپیئر ہوئے. انہوں نے ضرور, میں نے کہا آپ سائڈ پہ جائے, میں نے کہا کیس آرگو کرے. 406 کا تھا, گاڑی کا چھوٹا سا میٹر تھا, تو میں نے بیل دے دی. تو میں نے کہا بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ پروڈیوس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بندہ 2 دن یہ بتائیں کہ بیل فرائیڈے کو اگر ریکارڈ آتا بیل ہونی تھی کہ نہیں ہونی تھی. انہوں نے کہا جو ہو جاتی. میں نے کہا اگر آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ریکارڈ کی وجہ سے 2 دن یہ جیل میں رہا. کہتے ہیں سر یہ ہم یہ انکوائری, میں نے کہا نو انکوائری. آپ نے جب یہ ریلیز ہو کر آئے گا تو 50,000 روپیہ SP اور 50,000 روپیہ SHO اس کو کمپنسیشن دے. ناظرین اکرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جسٹس طارق محمود جہانگیری کی تاریخی تقریر. آپ جانتے ہیں کہ ان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس کے عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور ان کا رات کو ڈی نوٹیفائی کا نوٹیفیکیشن بھی صدر مملکت نے جاری کر دیا ہے. طارق محمود جہانگیری کا کہنا تھا کہ میں نے ہمیشہ اصول پر مبنی فیصلے سنائے ہیں.